پھر آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیامی روزے کی راتوں میں رفث الی نسائکم تمہارا اپنی عورتوں کی طرف رفث ہونا۔ رفث کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں سیکشل تعلقات کے لیے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے لیے آتا ہے کہ جو پہلی امتوں پہ روزے تھے ان کے لیے رمضان کے مہینے میں آپس میں ازدواجی تعلقات منع کر دیے گئے تھے، لیکن اس امت کے لیے جو ہے روزے کے بعد افطار کے بعد جو ہے ازدواجی تعلقات کو حلال کر دیا گیا ہے۔ بلکہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں عام دنوں کی بنسبت زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے اور اس میں زیادہ ازدواجی تعلقات آپس میں قائم کرنے چاہیے۔ ہن لباس لکم اس لیے کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم اپنی بیویوں کے لیے جو ہے وہ لباس ہو۔ اور لباس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جسم کے بہت قریب ہوتا ہے، لباس تحفظ ہوتا ہے، لباس زینت ہوتا ہے، لباس ایک خوبصورتی ہوتا ہے، لباس کے اندر سکون ہوتا ہے۔ گویا کہ اس رشتے کو لباس کے ذریعے بیان کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے، خوشی کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے۔ پھر تعالیٰ فرماتے ہیں علیمہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے انکم کنتم تختانون کہ بے شک تم جو ہے وہ خیانت کرتے ہو انفسکم اپنے نفسوں میں، فتاب علیکم تو بس اللہ پاک نے اب تمہارے اوپر توجہ کی ہے، وعفا عنکم اور تم سے درگزر کیا ہے۔ یعنی کہ ایمان والوں کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کہ وہ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو اپنی عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ کمی بیشی ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس بات میں آسانی کر دی ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ انسان جو ہے اس معاملے میں خیانت کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں آسانی دے دی ہے۔ فالآن باشرہن پس اب تم ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب یہ باشر کا لفظ جو ہے یہ بشر سے ہے، اور بشر کا جو خوبصورت معنی ہے اس کو کھال بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سکن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے کہ یہ کھال والی مخلوق ہے، باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اپنے بالوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس مخلوق کی سکن جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے۔ اسی سے لفظ بشارت بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ باشر کا لفظ جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے بھی آیا ہے۔ اگر اس لفظ کے معنی کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ان عورتوں کے ساتھ ایک اچھی جو ہے ازدواجی زندگی گزارو، وابتغوا اور تم تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اب اس تلاش کرنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یعنی کہ تم اپنی اولاد کو تلاش کرو جو اللہ پاک نے تمہارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک یہ تعلق جو ہے میاں بیوی کا، اس سے سکون، خوشی اور لطف جو ہے وہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس سے انسان خوشی اور سکون محسوس کرے۔ وَكُلُوا کھاؤ، وَاشْرَبُوا پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے خیط الابیض سفید دھاری من الخیط الاسودی کالی دھاری سے، من الفجر فجر تک، تو گویا کہ یہاں پہ سحری کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ وقت کہاں تک ہو سکتا ہے۔ ثم اتموا الصیام اس کے بعد تم اپنے روزوں کو پورا کرو الی اللیل رات تک، یعنی کہ دن سارا جو ہے وہ روزہ رکھو۔ ولا تباشرہن اور اس روزے کے وقت میں تم نے آپس میں کوئی ازدواجی تعلقات نہیں رکھنے۔ وانتم عاکفون فی المساجد اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو اس وقت بھی تمہارے آپس میں کوئی تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ تلک حدود اللہ پس یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوها ان حدود کے قریب مت جانا، یعنی کہ ان حدود کو نہیں توڑنا۔ کذالک اس طریقے سے یبین اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آیات ہی اپنے آیات کو للناس لوگوں کے لیے۔ پھر یہاں پہ للناس آیا، صرف یہ نہیں کہا کہ مسلمان امت کے لیے، یہ کل انسانیت کے لیے اس آیت کے اندر سوچنے والی بہت ساری باتیں ہیں۔ لعلہم یتقون پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امید ہے اس بات کے شاید کہ وہ اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا کر لیں۔